12 ربیع الاول کا روزہ اور نماز کا طریقہ بہت سے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آگے ویڈیو میں مفتی ایم قاسمی صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز اور روزے کا طریقہ بتا رہے ہیں، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ربیع الاول کا روزہ، 12 ربیع الاول کی نماز، 12 ربیع الاول کا غسل کیسے کرنا چاہیے، اس سلسلے میں آپ لوگوں کے کافی سارے سوالات آئے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو دین کی صحیح بات کا علم ہو۔ خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ 12 ربیع الاول کا کوئی خاص روزہ نہیں ہے، کوئی خاص نماز نہیں ہے، کوئی خاص غسل نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے بہت سارے چیزیں بتائی جا رہی ہیں، 12 ربیع الاول کی نماز، 12 ربیع الاول کا روزہ۔ آپ رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں، نو پرابلم۔ 12 ربیع الاول کا آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، 12 ربیع الاول میں آپ نفل نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 ربیع الاول کو غسل بھی کر سکتے ہیں، لیکن اچھے طریقے سے ایک بات سمجھ لیجئے۔ یہ بات آپ کو سمجھنا پڑے گی کہ 12 ربیع الاول کا روزہ بھی سنت نہیں ہے، 12 ربیع الاول کی کوئی نماز بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کوئی غسل بھی 12 ربیع الاول کا خاص نہیں ہے، کوئی دعا بھی خاص نہیں ہے۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ دیکھیے، شریعت نے جن چیزوں کو سنت کہا ہے ہم ان کو ہی سنت سمجھیں گے، جن کو نفل قرار دیا ہے ان کو ہم نفل سمجھیں گے، جن کو مستحب قرار دیا ہے ان کو مستحب سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی سنت عمل کو فرض کا درجہ دے دیتے ہو تو یہ بھی بدعت ہے، اور آپ کسی فرض عبادت کا درجہ نفل کے برابر سمجھتے ہو، یہ بھی بدعت ہے۔ اسی طرح سے کوئی عمل اگر حضور سے ثابت نہیں ہے تو آپ اس کو سنت نہیں کہہ سکتے۔ میں اور آپ کسی بھی دن روزے رکھنے کو سنت قرار نہیں دے سکتے، یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کام کو کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو اس کو ہی ہم سنت کہہ سکتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آج کہ 12 ربیع الاول کو اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو نارمل روزہ رکھیے، نفلی روزہ سمجھ کے آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کا کوئی خاص روزے کا عقیدہ مت بنائیے، کیونکہ عقیدے کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے جن چیزوں کو سنت قرار دیا ہے ان کو سنت سمجھنے کا عقیدہ رکھنا، ان کو سنت کا عقیدہ رکھنا کہ یہ سنت ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر آپ سنت کو سنت نہ سمجھو، فرض سمجھ لو، یہ بھی غلط ہے۔ سنت کو سنت کے لیول سے نیچے کر لو، یہ بھی غلط ہے۔ اور جس دن کوئی چیز ثابت نہیں ہے حدیث سے، سنت نہیں ہے، اس کو سنت سمجھ لو، یہ بھی غلط ہے۔ اسی لیے 12 ربیع الاول کا کوئی خاص روزہ نہیں ہے۔ آپ نارمل روزہ رکھنا چاہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضور سے محبت کے اظہار میں روزہ رکھنا چاہ رہا ہوں، نو پرابلم، لیکن 12 ربیع الاول کے روزے رکھنے کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر کے دن تو روزہ رکھا ہے، 12 ربیع الاول کو روزہ حضور نے نہ کبھی رکھا۔ حضور کی زندگی میں کتنی بار 12 ربیع الاول آیا لیکن حضور نے کوئی روزہ نہیں رکھا۔ صحابہ کی زندگی میں کتنی مرتبہ 12 ربیع الاول آیا لیکن حضور نے، صحابہ نے کوئی روزہ نہیں رکھا۔ اسی لیے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، نو پرابلم، لیکن سنت کا عقیدہ مت بنائیے۔ 12 ربیع الاول کو کوئی زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، یہ عقیدہ مت رکھیے گا۔ اسی لیے عقیدے کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ 12 ربیع الاول کی کوئی نماز نہیں ہوتی ہے نا، جیسے ہمارے نبی نے صلاۃ الحاجت بتائی، استسقاء بتائی، نماز کسوف بتائی، اشراق، چاش، توابین، تہجد 5 وقت کی نمازیں بتائیں۔ 12 ربیع الاول کی کوئی خاص نماز نہیں ہے۔ اب اگر آپ کسی نماز کو 12 ربیع الاول کی خاص نماز سمجھ کر پڑھو گے تو آپ نے دین میں ایک نئی چیز ایجاد کر دی، جو چیز سنت نہیں تھی آپ نے اس کو سنت سمجھ لیا۔ اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر نئی چیز دین کے اندر یہ بدعت ہے، کسی یعنی وہ چیز جو دین میں ہے ہی نہیں، جو سنت نہیں تھی لیکن آپ نے اس کو سنت سمجھ لیا، جو فرض نہیں تھی آپ نے اس کو فرض سمجھ لیا، جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں تھی آپ نے حضور سے اس کو ثابت سمجھ لیا، کسی دن کی فضیلت کو بڑھا دیا۔ کیونکہ ہمارا اور آپ کو اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم کسی دن کی فضیلت بڑھا دیں، کسی مہینے کی فضیلت بڑھا دیں، کسی دن عبادت کرنے کی فضیلت کو ہم بڑھا دیں۔ یہ کام وحی کے ذریعے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بتاتے ہیں کہ اے پیغمبر اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، پیغمبر ہمیں بتاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ پیر کو روزہ رکھتا ہوں میں کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا۔ جمعرات کو حضور نے روزہ رکھا، اس کے بارے میں بتایا۔ ہر مہینے کی چاند کی 3 تاریخوں میں حضور نے روزہ رکھا، 13، 14، 15 یہ بتایا۔ 10 محرم کے روزے کی فضیلت حضور نے بتائی ہے نا، اور 10 ذی الحجہ کے روزوں کی فضیلت کو حضور نے بیان فرمایا، محرم کے مہینے میں روزوں کی فضیلت کو بیان فرمایا، رجب اور شعبان میں حضور نے روزے رکھے خوب۔ تو
یہ تو حضور سے ثابت ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو نہ حضور نے کوئی حدیث بیان کی، اسی لیے 12 ربیع الاول کو آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عقیدہ درست رکھیے گا آپ کہ یہ سنت نہیں ہے، نفلی عبادت کے طور پہ آپ کریے، اس کو سنت مت سمجھیے، یہ مت سمجھیے کہ یہ کوئی خاص عبادت ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اسی طرح سے 12 ربیع الاول کو کوئی غسل بھی نہیں ہے. ہمارے نبی نے دیکھیے عید کا غسل بتایا، عید الاضحیٰ کا غسل بتایا، جمعے والے دن کا غسل بتایا، ہے نا، جنابت کا غسل بتایا، لیکن 12 ربیع الاول کا کوئی حضور نے غسل نہیں بتایا. اسی لیے میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جن دنوں کو حضور نے خاص کیا ہے عبادت کے لیے، روزے کے لیے، نماز کے لیے، ہم اسی دن کی فضیلت کو سمجھیں گے. اس کے علاوہ جن دنوں کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، ہم نہیں سمجھیں گے. ہاں عبادت کر سکتے ہیں ہم اس دن، نو پرابلم، لیکن اس کی خاص فضیلت کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اگر آپ خاص فضیلت کو سمجھیں گے تو دین کے اندر جس دن کی کوئی فضیلت نہیں تھی اس دن کی آپ نے فضیلت کو سمجھ لیا. اسی کو تو بدعت کہا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا راستہ جہنم میں جاتا ہے. بدعتی لوگوں کا انجام آخرت میں یہ ہوگا کہ حوض کوثر پر حضور کھڑے ہوں گے اور لوگ داڑھی کے ساتھ، ٹوپی کے ساتھ، ان کے چہرے پر جو ہے نا وضو اور غسل کے نشانات بھی ہوں گے، نور سے ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے. جب حضور کے پاس حوض کوثر پر وہ آئیں گے تو بیچ میں ایک آڑ ہو جائے گی، حضور پہچان لیں گے، حضور فرمائیں گے ارے یہ تو میرے لوگ ہیں، یعنی میرے امتی ہیں. تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ یہ آپ کے امتی تو ہیں، لیکن انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں کو پیدا کر لیا. تو حضور فرمائیں گے ہٹاؤ ان کو میرے سامنے سے، ہٹاؤ ان کو، اور ان کو حوض کوثر پر کچھ بھی ملے گا نہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اسی لیے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کسی بھی دن عبادت کر سکتے ہیں، نو پرابلم، حضور سے محبت کے اظہار میں روزہ رکھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی خاص فضیلت کا عقیدہ مت رکھیے، آپ اس کے سنت ہونے کا عقیدہ مت رکھیے، آپ اس کے مستحب ہونے کا عقیدہ مت رکھیے، کیونکہ مستحب بھی ہم اسی عمل کو کہہ سکتے ہیں جو حضور سے ثابت ہو. ہاں وہ الگ بات ہے کہ حضور نے اس کو پابندی کے ساتھ نہیں کیا، کبھی چھوڑ دیا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا اب 12 ربیع الاول کو کریں تو کیا کریں؟ تو یاد رکھیے گا 5 وقت کی نمازیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. 5 وقت کی نمازوں کے بغیر آپ کی نفلی عبادتیں بھی کسی کام کی نہیں ہیں. اسی لیے 5 وقت کی نمازوں کی پہلے فکر کیجیے. ہماری ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے نہیں ہیں اور نفلی عبادتوں میں لگ جاتے ہیں. پہلے 5 وقت کی نمازیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو جمعرات کو روزہ رکھ لیجئے، چاند کی 13، 14، 15 3 تاریخوں میں روزہ رکھ لیجئے، 12 ربیع الاول کا بھی روزہ رکھ لیجئے، لیکن اس کو سنت مت سمجھیے گا. ٹھیک ہے؟ دنیا بھر کی نمازیں 12 ربیع الاول کے دن پڑھنے کو بتائی جا رہی ہیں، نو پرابلم، آپ نمازیں پڑھیے، لیکن کسی بھی نماز کو سنت مت سمجھیے گا. ایک نفل کے طور پہ ہم پڑھ سکتے ہیں. ہاں درود شریف خوب پڑھیے، 12 ربیع الاول کو درود شریف خوب پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے بیسٹ طریقہ ہے درود شریف. جتنا درود شریف پڑھا جائے. کتنا؟ صحابی نے پوچھا ہے رسول اللہ کتنا بڑھا دوں؟ تھوڑا سا ایک حصہ بڑھا دوں؟ حضور نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، اس سے بھی زیادہ کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے. صحابی بڑھاتے چلے گئے، حضور کہتے رہے اس سے زیادہ کرو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے. صحابی کہنے لگے آخر میں یا رسول اللہ میں تو اپنی دعاؤں میں درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا، دعائیں مانگوں گا ہی نہیں. تو حضور نے فرمایا پھر تو اللہ تیرے سارے کام بنا دے گا، سارے مشکل کام بنا دے گا اللہ تیرے، سارے تیرے مشکل کام بن جائیں گے، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی. حضور مسکرانے لگے. تو درود شریف پڑھو، خوب پڑھو، آپ خوب پڑھو. ٹھیک ہے؟ گناہوں سے بچیے گا، گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے. مجھے امید ہے آپ کو یہ باتیں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. اس کے لیے کچھ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.